بسم الله الرحمن الرحيم. حوار بين المعلم والطلاب، وهذا الحوار يجري بين المعلم والطلاب. المعلم مثلا يتجه ويحاور ويناقش إلى الطلاب، فكيف يستعمل هذه التعبيرات، فكيف يخاطبهم. أحمد وبلال فليسمع أحدكما الآخر. أسمع يسمع، اسماع هذا من باب افعال، اسماع سنانا. فليسمع أحدكما الآخر، تم میں سے ایک دوسرے کو سنائیں. حاضر یا معلم. أحمد أسمعني أولا ثم أسمعك، أي أسمعني أنت أولا ثم أسمعك. ٹھیک ہے، پہلے آپ مجھے سنائیں، ثم أسمعك، پھر میں آپ کو سناؤں گا. أسمع من هذا أمر، أسمع هذا فعل مضارع. اتفقنا، لكن عليك أن تكون يقظا ومنتبها. يقظ منتبه كلاهما شيء، بیدار ہونا. اتفقنا مثلا، اتفقنا هذا على هذا الأمر کہ أنا أسمعني أولا ثم أسمعك وهذا رأيك، فعليه اتفقنا. ولكن عليك أي لازم عليك أن تكون يقظا ومنتبها، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیدار ہوں. احمد يقول طيب أي نعم، وأرجو منك أن تراعي مخارج الحروف. آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مخارج حروف کی رعایت کریں. اب مؤنث ہوگی تو آپ کہے گی وَأَرْجُو مِنْكِ أَن تُرَاعِينَ مَخَارِجَ الْحُرُوفِ. آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ مخارج حروف کی جو ہے وہ رعایت کیجئے. سأبدأ بسورة النبأ. أخطأت، أعد قراءة الآية مرة أخرى. أخطأت، آپ نے غلطی کیا، مؤنث کو کہیں گی أخطأتی. أعد قراءة الآية مرة أخرى. أعيدي قراءة الآية مرة أخرى، یعنی آیت کو ایک بار دوبارہ دہرائیں. یا اخی امہلنی قلیلا کی اتذکر. امہلنی قلیلا، تھوڑے سے مجھے مہلت دو. مؤنث ہوگی تو کہیں گے امہلینی قلیلا کی اتذکر، تاکہ میں یاد کروں. تذکر یتذکر، تذکر یاد کرنا. متى تريد مني أن ألقنك إن أخطأت أو توقفت. متى تريد مني، مثلا هناك عندما يسمع أحدهما الآخر وأنت تقول له متى تريد مني أن ألقنك. هناك مثلا صديقك إذا أخطأ أو توقف فأنت تلقنه آية ثم بعد ذلك وهو يجري يقرأ، وهذا يقال له تلقین، یعنی کوئی غلطی آ جائے تو بتا دینا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. متى تريد منی، آپ مجھ سے کب چاہتے ہیں کہ ان القنک، میں آپ کی غلطی بتاؤں. ان اخطأت او توقفت، یعنی آپ غلطی کر لیے یا کہیں پہ آپ نے وقف کر لیا تو. لقنی ان اخطأت بعد ہنیہۃ. ہنیہہ ای بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد مجھے بتائیں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو. حسنا ابدأ ولا ترتبک. ٹھیک ہے، شروع کرو، بک بک مت کرو. ارتباک بک بک کرنا. ہا قد اسمعتک فالآن دورک. میں نے آپ کو سنا دیا. اسمعت ماذا من فعل ماضی، فالآن دورک ای جاءت نوبتک، آپ کی باری آ گئی. عندک خطاآن وقد توقفت 3 مرات، ای عندک خطاآن، جیسے آپ کی 2 غلطیاں ہیں. خطأ خطاآن، خطأان وقد توقفت 3 مرات. كم خطأ عند بلال يا أحمد وكم مرة توقف. المعلم مثلا يسأل كم خطأ عند بلال وكم مرة توقف، کتنی غلطیاں ہیں بلال کی اور کتنی بار اس نے وقف کیا. أخطأ مرتين وتوقف 3 مرات. اتقن حفظك یا بلال، من باب افعال. اتقن پکا کرنا. اتقن حفظك یا بلال، بلال اپنے حفظ کو پکا کر لو. ما يقوله المعلم للطلاب أي جمل يقولها المعلم للطلاب. المعلم
لم لم تحفظ درسک یا ولد، اے لم ما حفظت درسک، هذه آپ نے اپنا سبق کیوں یاد نہیں کیا، هذه هي المرة الأخيرة وأرجو أن تسامحني، هذه هي المرة الأخيرة آخری مرتبہ ہے، وأرجو أن تسامحني أي أرجو العفو، لماذا حفظك ضعيف اليوم، آج کمزور کیوں ہے آپ کا حفظ، عفوا یا معلمی انقطعت الكهرباء البارحة، البارحة گزشتہ رات، الکہرباء بجلی، انقطعت الکہرباء بجلی گئی، گزشتہ رات بجلی گئی تھی، لماذا تکرر غیابک اما حذرتک، حذر یحذر تحذیر روک ڈرانا من باب تفعیل، تکرر یتکرر تکررا، آپ کی غیر حاضری دوبارہ کیوں ہوئی، کیا میں نے آپ کو تنبیہ نہیں کیا تھا، ارجو المعذرۃ یا شیخ، تتبع باصبعک عند القراءۃ یا ولد، یعنی پڑھتے وقت اپنی انگلی رکھو اے لڑکے، جیسے یہ میں رکھ رہا ہوں، تتبع باصبعک عند القراءۃ، حاضر سأفعل، رددوا ما اقول یا اولاد، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو دہراؤ، طیب یا معلمنا، هل فهمتم الدرس جيدا، نعم فهمناه جيدا، افہمتم ما قلت، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا وہ سمجھ گئے، نعم فہمنا تماما یا معلمنا، هل يمكنك ان تسمعني الدرس، کیا آپ میرے سے سبق سن سکتے ہیں، نعم یا یعنی آپ مجھے سبق سنا سکتے ہیں، اسمع، نعم یا معلمی، فقد حفظت باتقان، میں نے پکا یاد کر لیا، افتح کتابک، اپنی کتاب کھولو، وقرأ اور پڑھو، من ایت صفحۃ یا معلمی، کون سے صفحے سے میرے استاد، واصل القراءۃ یا ولد، یعنی قرأت ملاؤ، جیسے میں نے کل بتایا تھا نا، کہیں رکتے تو وہیں سے آگے پڑھنے کو کہتے ہیں واصل القراءہ، سمعا وطاعتا، سر تسلیم خم، یعنی بالکل، هل استأذنت احدا قبل غیابک، آپ کے غائب ہونے سے پہلے آپ نے کسی سے اجازت لی تھی، نعم استأذنت المدیر فأذن لی، محتمم سے اجازت لی تھی انہوں نے مجھے اجازت دی، ان كنت نعسان فاذهب وتوضأ یا ولد، اگر آپ کو اونگ آ رہی ہے تو جاؤ وضو کرو لڑکے، نعم انا نعسان جدا، مجھے بہت زیادہ اونگ آ رہی ہے، ان كنت جائعا فكل شيئا من الطعام، اگر آپ بھوکے ہیں تو تھوڑا سا کھانا کھا لو، نعم انا جوعان جدا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ما لک کثیر الحرکۃ یا ولد، کیا ہو گیا آپ بہت زیادہ حرکت کرتے ہو لڑکے، عفوا یا معلمی اصبت بحکۃ شدیدۃ، مجھے بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، حکہ یحک یعنی کھجلانے کو کہتے ہیں، ما لک تکثر الالتفات، کیا ہو گیا کہ آپ بہت زیادہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، عذرا یا معلمی اضعت محبرتی، میرا سیاہی دان گم ہو گیا، یعنی محبرہ سیاہی دان کو کہتے ہیں جس میں سیاہی ہوتی ہے،